کون شخص واپس آنا چاہ رہے ہیں. عمران خان نے بھی بڑا فیصلہ سنا دیا ہے. ہر کوئی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتا ہے. تیسرا یہ بھی ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، لیکن وہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ صاحب اب پی ٹی آئی کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں. بس اب دروازہ کھلے گا تو پی ٹی آئی، لیکن وہ شاید پاکستان آئیں گے ہی نہیں، برطانیہ سے ہی اعلان کریں گے شمولیت کا. اس کا خیال ذہن سے ایک پل نہیں گیا. رسی تو جل گئی ہے مگر بل نہیں گیا. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جانے والا واپس آنے کے لیے بےتاب ہو گیا ہے. کون شخص واپس آنا چاہ رہے ہیں؟ عمران خان نے بھی بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اور ایک اینکر نے یہ خبر جو ہے بریک کی ہے. بالکل، سمر عباس صاحب نے یہ خبر بریک کی ہے اور اس کا خیال ذہن سے ایک پل نہیں گیا. رسی تو جل گئی ہے مگر بل نہیں گیا. جو پاس ہے وہ اور کا چھوڑا ہوا ہے اور جو جا چکا ہے وہ بھی مکمل نہیں گیا. تو ایک ایسے ماحول میں کہ ایک ایسے رہنما واپس آ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے والے ہیں. عمران خان تک یہ خبر پہنچائی گئی اور یہ خبر جو پہلے بریک ہونے سے پہلے خان صاحب تک پہنچی. سمر عباس صاحب ایک مشہور و معروف اینکر ہیں، تو انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے. عمران خان صاحب کے پاس یہ خبر گئی کہ صاحب یہ وہ رہنما ہیں جو کہ واپس آنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ صاحب اب پی ٹی آئی کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں. بس اب دروازہ کھلے گا تو پی ٹی آئی. اور یہ نوک بھی نہیں کر رہے، دروازہ بھی نوک نہیں کر رہے، اور یہ صرف اندر ایک کچھ چٹکیاں بیچ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں اور اس کے بعد پھر میں آؤں نہ آؤں. تو یہ والے کچھ حالات ہیں. یہ رہنما جن کا نام ہے چودھری سرور صاحب، جو کہ سابق گورنر پنجاب ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ کس ماحول میں انہوں نے گورنرشپ چھوڑی. جب ایک لڑائی چل رہی تھی، ایک رسہ کشی چل رہی تھی، پرویز الہی اور ان کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز، کس کو ووٹ دینا تھا کس کو ووٹ نہیں دینا تھا. گورنر چونکہ کس سے حلف لینا کس سے حلف نہیں لینا. پرویز الہی کو اس وقت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جا رہا تھا، تو وہ گورنر پنجاب تھے چودھری سرور صاحب. تو جو پرویز الہی صاحب تھے وہ گورنر جو پنجاب تھے اس وقت کے، چودھری سرور صاحب کے کنڈکٹ سے خوش نہیں تھے. تو یہی وجہ بتائی جا رہی تھی کہ چودھری سرور صاحب کو اس لیے گورنر پنجاب کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا. لیکن یہ چودھری صاحب کی اپنی رائے، اور کچھ ایسی خبریں بھی تھیں کہ جن کی بنا پر انہوں نے کہا کہ میں اب گورنرشپ، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کو گورنرشپ کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، اور اس کے بعد ان کی جگہ جو گورنر کے عہدے پر آئے تھے عمر سرفراز چیمہ کے، جنہوں نے مشکل ترین حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نبھایا، اور آج تک اپنے جو خستہ حالی میں بھی نبھا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف. ان کا حلیہ، ان کی وضاقتہ سب کچھ بدل چکا ہے، لیکن وہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. ان کی وجہ واپس آنے کی جو چودھری سرور صاحب کاف لیگ میں شمولیت اختیار کر چکے تھے. بالکل، چیف آرگنائزر یہ ان کو بنایا گیا، اور 6 لوگوں کی جو پارٹی جس کو مطلب اب آپ آدھی ٹیم کا درجہ بھی نہیں دیتے، تو یہ والا حال تھا کاف لیگ کا. اور ان کے کچھ اپنے تحفظات تھے کاف لیگ کے ساتھ. تحفظات یہ تھے کہ جو کاف لیگ ہے وہ ضم ہونے جا رہی تھی اور نون لیگ کی بی ٹیم کے طور پر ایک کردار ادا کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ میں ہی ضم ہونا ہے، تو پھر میں نے نون لیگ کیوں چھوڑی، اور پھر تو میں اچھا ہے پاکستان تحریک انصاف میں واپس جاؤں. عمران خان کا فیصلہ کیا ہے وہ ہم آخر میں بتائیں گے کہ یہ ان رہنماؤں کو لینے کے لیے وہ تیار ہیں یا نہیں ہیں. لیکن پھر جو کاف لیگ والا معاملہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو میں جا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف میں واپس. اور اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ان کے بیٹے ہیں جو کہ اسکاٹ لینڈ میں ملک سے باہر ہیں، اور وہ وہاں پر ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، یعنی کہ وہ اس میں حصہ لیتے ہیں اور انتخابات لڑتے ہیں. تو ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی تھی، مشکل اس سینس میں کیونکہ اوورسیز پاکستانی سب سے زیادہ جو ووٹ دیتے ہیں، یا پھر ووٹ کا وہ دینا سمجھتے ہیں جس رہنما کو سب سے زیادہ، وہ عمران خان ہے. یعنی کہ آپ اوورسیز پاکستانیز میں سے کسی ایک رینڈملی کسی سے پوچھیں گے نا، تو وہ نام لے گا کہ کون بہتر ہے پاکستان کے لیے، تو وہ عمران خان صاحب کا. سمر عباس صاحب نے ہی یہ خبر بھی بریک کی. انہوں نے کہا کہ وہاں پر ان کے بیٹے کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور چودھری سرور صاحب نے بھی جب سے پی ٹی آئی چھوڑی تھی تو ان کو بھی بہت زیادہ نیگیٹو کامنٹس کا اور ماحول کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. لوگ ان پر تنقید کر رہے تھے. اور تیسرا یہ بھی ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ
بھی اچھے تعلقات ہیں. دیکھیں یہ وہ تعلقات ہیں جن کو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس انداز سے ایک صاحب ہیں جو کہ اکثر انٹرویوز دیتے آ رہے ہیں، محمد علی درانی صاحب، جو کہ سمجھتے ہیں کہ کبھی انہوں نے انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ میں عمران خان کے گھٹنے پکڑ دوں گا کہ اب بس کر دیں، میں اس اڈیالہ والے قیدی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ کہنا کہ اب ہوا چلے گی اور اس کے بعد پھر جو مفاہمت ہوگی کوئی مزاحمت نہیں کرے گا. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا ہے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد علی درانی صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے ایک جو رہنما جن کا نام گردش کر رہا ہے، چودھری سرور صاحب، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی حلقوں میں پائے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ جائیں گے، اور یا ہو سکتا ہے اگر پاکستان تحریک انصاف میں واپس آئیں تو پاکستان تحریک انصاف کے حالات کچھ لوگوں کے خیال میں یا مبصرین کی رائے میں بہتر ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ ایک بندے کے آنے یا جانے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ سے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک یا خراب ہو سکتے ہیں. پاکستان میں اس وقت ہیں بھی نہیں، برطانیہ میں موجود ہیں اس وقت. بالکل برطانیہ میں موجود ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ان کی یہ خواہش ہے، کیونکہ ہر کوئی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتا ہے، لیکن سب یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو علل اعلان قبول کر کے شمولیت اختیار کی جائے. بہت سارے لوگ ہیں نا کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ صاحب میری یہ خواہش ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے انتخابات لڑوں، عوام تو ووٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن کیا وہ رہنما جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اس سلوک کے ساتھ 230 جو سابق پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اب تک جو ہے وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا چکے ہیں، ان میں ایم این اے، ایم پی اے وغیرہ سبھی شامل ہیں. تو ایسی صورتحال میں غلام سرور کہہ رہی چودھری سرور صاحب اگر پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک فکر کی بات تو ہوگی نا، لیکن وہ شاید پاکستان آئیں گے ہی نہیں، برطانیہ سے ہی اعلان کریں گے شمولیت کا. اعلان مطلب برطانیہ سے بھی، دنیا کے کسی خطے سے بھی اگر وہ جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں واپس آ رہا ہوں، اور ان کے اوپر ہونے والی تنقید، ان کی اپنی رائے، کیا پھر بہت سارے لوگ، کیونکہ آپ ایک جب رائے دیتے ہیں نا تو یہ بھی کہتے ہیں یہ چیز کیا لوگ قبول کر لیں گے؟ لوگ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے، اور عمران خان صاحب کا اپنا ایک فیصلہ ہے، اس پر آنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ 230 لوگ جو کہ جن میں ایم این ایز شامل ہیں، جن میں ایم پی ایز شامل ہیں، جن میں ٹکٹ ہولڈرز شامل ہیں، جن میں سینیٹرز شامل ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا، جسے کہیں نا بہت بڑی ورت تھی ان رہنماؤں کے آس پاس. اسد عمر چھوڑ گئے، فواد چودھری چھوڑ گئے، شیریں مزاری صاحبہ چھوڑ گئیں، ملکہ بخاری صاحبہ چھوڑ گئیں، وہ بڑے نام جن میں شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بڑے نام. اب دیکھیں نا 2 لوگوں پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف بچی ہوئی ہے، یعنی کہ میں عہدوں کے اوپر بات کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی، جو کہ بہت بڑے جسے کہنا فرسٹ ایئر لیڈرشپ میں یہ 2 رہنما ہیں کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھیں نا کہ یہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچائی گئی کہ صاحب یہ کچھ ایسی صورتحال ہے کہ ایک بندہ ہے جو کہ جن کا نام ہے چودھری سرور صاحب، اور چودھری سرور صاحب کچھ 95% اپنا مائنڈ میک اپ کر چکے ہیں کہ ان کو پی ٹی آئی میں شمولیت کریں. دیکھیں ان حالات کے مطابق اور اس وقت کے مطابق جس جگہ وہ ہیں، اور کیونکہ بیرون ملک ہیں، ان کو زیادہ خطرہ یا زیادہ ڈرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ ان کا جو کاروبار ہے نا، ان کا جو بزنس ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوئی ہوٹل ہے وہ گرا دیا جائے گا، یا پھر آپ چپ کر جائیں گے، یا پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر چلے جائیں گے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان آپ پاکستان میں ہوتے ہوئے نہیں کریں گے. ایسا ہوتا ہے. تو اب وہ باہر ہیں، ان کے تمام تر جو کاروبار ہیں وہ باہر ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو کاروباری مشکلات ان کو جو اٹھانی پڑتی شمولیت کی صورت میں، وہ تو نہیں اٹھانی پڑیں گی. اس بات کا جب عمران خان صاحب کو علم ہوا، ان کو بتایا گیا کہ صاحب یہ ہیں وہ رہنما جن کا نام ہے چودھری سرور، اور چودھری سرور صاحب وہ آدمی ہیں جو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور جس حال میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑی. اور اچھا ایک چیز تو یہ نا کہ آپ اختلاف اس وقت کر رہے تھے، یہ ہو سکتا ہے کہ ان پر وہ یہ مبینہ طور پر ہو سکتا ہے کہ ان پر کوئی اس وقت پریشر ہو جس کی بنا پر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا پھر انہوں نے ایک سیف پاتھ کے لیے، یا پھر ان کو یہ خیال آیا ہو
کہ اب پاکستان تحریک انصاف یا کسی بھی سیاسی جماعت میں جانا ہی نہیں ہے نا. آپشن لگا. ہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سیاست کو تو وہ کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے. اس میں تو یہ جو چیزیں ہیں نا وہ رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی کہ وہ سیاسی سرگرمیوں سے ہی بالکل علیحدہ ہونا چاہ رہے تھے. بالکل نہیں, کیونکہ انہوں نے کاف لیگ جوائن کر لی تھی اور کاف لیگ جوائن کرنے کے بعد ان کو لگا پتہ کہ صاحب یہ تو نہیں ہونے والا. اور پھر انہوں نے جو جلسے کی خالی کرسیاں دیکھی ہوں گی, نہ صرف جہانگیر ترین بلکہ پرویز خٹک کے جس انداز سے جو کرسیاں ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر کا منظر پیش کرتی تھیں, تو عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ یہ وہ رہنما ہیں جو کہ واپس آنا چاہتے ہیں. اور مبصرین یہ کہتے ہیں, بلکہ میں نام لے لیتا ہوں, منصور علی خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا شروع میں کہ آپ ابھی جوائن نہ کریں, مطلب اس ایپیسوڈ کے بالکل پہلے جب یہ کھچڑی پک رہی تھی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے جوائن نہیں کرنی, کیونکہ ایک تو حالات ہیں اور دوسرا وہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ واپس آنا شروع ہو گئے تو دوسرے لوگ بھی آئیں گے پاکستان تحریک انصاف میں. تو اب عمران خان کی جانب سے ایک فائنل اپروول آ چکا ہے کہ آپ گرین سگنل ہے کہ بھائی آئیں, اور یہ تمہیں یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں, تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے. تو عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اب آئیں اور پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ جوائن کریں. یہ منصور علی خان نے خبر دی ہے کہ ان کے جو کبوتر ہیں وہ کہیں اڑان بھر کے جو انٹرنیشنل پرواز تھی اس کے بعد واپس آئیں, اور انہوں نے یہ خبر لا کے دی ہے. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.